میں جہاں لوگوں نے ہم پہ یہ اعتراض ضرور کیے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اسی کوئٹہ شہر کے اندر جائیں۔ کل میں ٹویٹر پہ تھوڑا بہت کسی سے ایسی ڈسکشن ایک پروجیکٹ کے حوالے سے کہہ رہا تھا، تو موجود انہوں نے بھی بڑا اچھا کمنٹ کیا کہ جی یہاں پہ اسکیمات بنی ضرور ہیں لیکن سٹرکچر کے لیے بنی ہیں۔ یہاں اسکیم اسی لیے بنی کہ پائپ کا ٹھیکہ کسی کو دینا ہے، یہاں اسکیم اس لیے بنی کہ کنکریٹ کا ٹھیکہ کسی کو دینا ہے، یہاں اسکیمز اس لیے بنی کہ کنسلٹنسی کی فیس کسی کو دینی ہے، یہاں پہ پروجیکٹ اس لیے بنے کہ ڈامبر بچھانا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے یا مشینری خریدنی ہے۔ یہاں پہ کبھی کوئی اسکیم اس پرسیشن پہ یا اس پلاننگ پہ نہیں بنی کہ اس نے لوگوں کو فائدہ دینا ہے۔ اور جب آپ اپنے معاشرے میں اس نظام کی اور اس طریقہ کار سے اسکیمات بنائیں گے تو آپ کو یہ پرانی اسکیمیں بند نظر آئیں گی۔ اسی کوئٹہ کے اندر حالیہ میں 3 دن پہلے ہمارے آنریبل منسٹر پی ایچ ای بھی یہاں بیٹھے ہیں، ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے، اور اس پلانٹ کا مقصد کیا تھا کہ کوئٹہ شہر کے اندر یہ جو پانی ہے اس کو صاف کر کے پینے کے لیے ہی بلکہ اریگیشن، گرین بیلٹ، فارسٹری، سٹیڈیمز اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جو آپ کے شہر میں ہوں گی یہ ان پہ استعمال کیا جائے گا۔ وہ پلانٹ بنا، وہ ایک کمپنی ہے جس نے باہر سے مشینری دینی تھی، اس نے بنائی، سٹرکچر بہت خوبصورت، پلانٹ کی اریکشن بہت اچھی، آپ کی پوری مشینری آرام سے بنی ہوئی ہے، اس کا جنریٹر بھی سٹینڈ بائی ہے، اس کا سب کچھ بنا، لیکن وہ 2-3 مہینے یا 4 مہینے چل کے بند ہو گیا، یا شاید تھوڑا زیادہ عرصہ چلا ہو۔ لیکن آپ کے اربوں روپے، یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ میرے پیسے نہیں ہیں، کچھ میرا بھی ہے کیونکہ میں بھی تھوڑا بہت ٹیکس دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے زیادہ ہیں۔ یہ پیسے یہاں پہ موجود صوبائی حکومت کے نہیں ہوتے، اور یہ اس پرسیپشن کو بھی آپ لوگ نے ریلائز کرنا ہے۔ اگر آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ کے پیسے اس طرح کی اسکیمات میں جا کے پلیس ہو جائیں، پارک ہو جائیں، 10-10، 15-15، 20-20 سال ان اسکیموں سے کچھ حاصل نہ ہو اور اس سٹرکچر کو بس آپ دیکھتے رہیں، تو یہ فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے پیسے کو ضائع نہیں کرنا، اور ہم نے اپنے پیسے کو ان اسکیمات میں لگانا ہے کہ جن سے ہماری زندگی میں کچھ فائدہ ہے، وہ ہمارے کام میں کم از کم آ سکیں، یہ کم از کم جہاں جس مقصد کے لیے لگے ہیں وہی مقصد کا مسئلہ چل جائے، تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں بہتری اور تبدیلی لانی ہوگی، لازم ہے۔ تو آج وہ پلانٹ بند پڑا ہے۔ 15 سال پہلے اس کوئٹہ کے لیے گریٹر واٹر پروجیکٹ بنایا گیا۔ پہلی بار منسٹر صاحب اور ایک سی ایم اس پروجیکٹ پہ گئے، 30 ایکڑ کا ایک بہت بڑا واسع کا پلاٹ ہے، اور اربوں روپے کی مالیت کا مشینری، پائپ، کنٹینر، 40 کنٹینرز کے اندر سامان پلاسٹک کے ساتھ پیک پڑا ہوا ہے 15 سال سے۔ تو کیوں خریدا؟ جب لگانا ہی نہیں ہے، جب کسی اسکیم میں اس کو لگانا ہی نہیں تھا، تو اس کی خریداری کا مقصد کیا تھا؟ اگر اس کی خریداری کا مقصد لوگوں کے لیے افادیت، ان کے پانی کے نظام کو بہتر کرنا تھا، تو آج وہ ساری چیزیں سٹور میں بند نہ ہوتی، بلکہ آپ کی گلیوں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے سسٹم میں انجیکٹ ہوتی، استعمال میں آ رہی ہوتی۔ لیکن چونکہ مقصد گورننس کا کبھی اس طرح بنا نہیں ہے، اور اس طرح کی کئی اسکیمات، ایک نے یہ تو کوئٹہ کی صرف میں نے آپ کو 2 اسکیمات کی مثال دی ہے، اور اس طرح آپ کبھی ویسٹ مینجمنٹ میں چلے جائیں، آپ بڑی بڑی بلڈنگز میں چلے جائیں، سکولز میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، 8-8، 10-10، 15-15 سال سے پولی ٹیکنیکس بلڈنگز، ریزیڈینشل بلڈنگز انکمپلیٹ پڑی ہوئی ہیں اور کسی کے فائدے میں نہیں آ رہی۔ تو اب یہ ساری چیزوں کا استعمال، ان ساری چیزوں کا فائدہ معاشرے میں آپ کو اور آپ کے سارے لوگوں کو ملنا ہے، اور اگر اس کا فائدہ کسی کو نہیں مل رہا اور اس کی افادیت اگر آپ تک نہیں پہنچ رہی، پھر ہم پیسوں کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو اب حکومت نے، اور میرے خیال یہ وقت آ گیا ہے کہ اب بلوچستان میں حکومتوں کو یہ احساس کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم ان پیسوں کا استعمال اپنے لوگوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، ان کاموں کی طرف کریں جس کا فائدہ بھی ان کو ملے، اور سیاسی حوالے سے بھی
میرے بہت سارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سیاسی حوالے سے بھی اگر یہ پروجیکٹ نہیں چل رہے تو اس کا نقصان بھی آپ کو اور مجھے ہو رہا ہے. آج اگر میرے ڈسٹرکٹ میں اندر ایک پالی ٹیکنیک اور ایک ریزیڈینشیل کالج کام کر رہی ہوتی تو وہاں آج کم از کم 800 بچے پڑھ رہے ہوتے. وہ 800 بچے ان 6 سالوں میں کم از کم 800 سے تقریباً 3-4 ہزار ہوتے. یہ 3-4 ہزار بچے 7 سال کے پیریڈ میں آج کہیں نہ کہیں کسی نہ حوالے سے کسی کمپنی میں سکل ورک میں کام کر رہے ہوتے. لیکن چونکہ وہ انکمپلیٹ ہے, چونکہ ماضی میں کچھ گورنمنٹس نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ جو پی ایس ڈی پی کے پچھلی حکومتوں کے پیسے ہیں یا پروجیکٹس ہیں, ان کو بند رکھیں, ہم اپنی نئی اسکیمات دیں گے. نہ ان کی اسکیمات کمپلیٹ ہوئی, نہ ان سے پہلے کی ہوئی, اور نہ ہی آگے ہماری ہوں گی اگر ہم نے اس طرح کا طریقہ کار رکھا. اگر ہم نے اپنے منصوبہ بندی کا طریقہ کار اگر بلوچستان میں یہی رکھا جو ماضی میں چلا آ رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان میں صحیح قسم کی ترقی کبھی ہو سکے گی. کیونکہ اس کا فارمولا بڑا سمپل ہے. ٹھیک ہے, کسی سولر ٹیوب ویل بن جائے گا, کوئی 2 کمروں کا اسکول بن جائے گا, چھوٹے موٹے جو آپ کے ڈسٹرکٹ میں کام ہیں وہ ضرور ہو جائیں گے. 15-20 کروڑ 25 کروڑ کے سال میں کام ضرور ہو جائیں گے. لیکن آپ کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں جن سے آپ کے پورے معاشرے میں یا آپ کی ایک سوسائٹی میں جس نے فرق لانا ہے, وہ اسی طرح 8-10 سال تک پڑے رہیں گے اور کسی کے کام میں نہیں آئیں گے. تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں, ہماری کولیشن گورنمنٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس سسٹم میں تبدیلی لانی ہے. جب تک اس سسٹم میں تبدیلی نہیں آئے گی, میری آپ کی محنت, آپ کی سوچ, آپ کے خواہشات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تو آپ نے اس میں ایک بہت بڑا کردار آنے والے وقت میں ضرور پلے کرنا ہے. جس طرح کھیتران صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ منصب جو یہاں سب موجود ہیں, یہ منصب ہم سب کے ہیں, آپ کے ہیں. ان منصبوں پہ 5 سال 10 سال 15 سال بعد کس نے ہونا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن اگر آج آپ اگر اس منصب یا اس پلاننگ اسٹریٹجی میں چھوٹا سا بھی حصہ رکھتے ہیں تو اس کو پلان اچھا کریں, اس کے لیے ایک محنت اچھی کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو اسی کام کے لیے آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوں اور آپ کو شاید 2 منٹ کے لیے احساس ہو جائے کہ میں نے 10 سال پہلے اسی ایک منصوبے کے لیے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اپنی ایک ان پٹ ڈالی تھی. آج اس ان پٹ کا فائدہ بھی میں اٹھا رہا ہوں, یا میرے لوگ اٹھا رہے ہیں, یا میرا گاؤں اٹھا رہا ہے. تو آپ کے لیے یہ جو نالج ہے جو ایک لیپ ٹاپ کی صورت میں آپ کو ملا ہے, اس سے آپ نے صرف اس حوالے سے فائدہ نہیں اٹھانا کہ آپ نے اپنا ایک اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا ہے. یہ ایک پوری دنیا ہے, اور ابھی وہ دنیا لیپ ٹاپ سے نکل کے آپ کے پاکٹ میں آ گئی ہے, اور ایک فون کی صورت میں ہے. تو ٹیکنالوجی اس وقت فائدہ مند ہے جب آپ اس سے نالج گین کریں. اگر آپ کی نالج گین نہیں ہو رہی, اگر آپ کا ٹیکنیکل نو ہاؤ گین نہیں ہو رہا, اگر آپ کے اندر آپ کی ایبلٹی میں امپروومنٹ نہیں آ رہی, اگر آپ کی ٹیکنیکل سکلز میں امپروومنٹ نہیں آ رہی, تو پھر ٹیکنالوجی صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور کچھ نہیں. یہ ٹیکنالوجی اس وقت فائدہ مند ہوتی ہے جب یہ آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کی آؤٹ پٹ پہ, آپ کی اوور آل کیریکٹر میں, آپ کی ایبلٹی میں, ان سب چیزوں میں کنٹریبیوٹ کرے گی. اور وہ جس طرح کھیتران صاحب نے بتایا کہ ایک زمانے میں ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم لائبریری سے بک کے لیے ایک فارم بھرتے تھے, اور وہ فارم ہمیں ایک کارڈ ملتا تھا, وہ کتاب لے جاتے تھے, پھر پتہ ہوتا تھا کہ کس کے نام پہ ہے. آج بھی لوگ لائبریریز میں جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایکسیس ٹو انفارمیشن بہت آسان ہو گیا ہے. تو اس ایکسیس ٹو انفارمیشن کا فائدہ لیں اور اپنی کنسرن فیلڈز میں لیں, تاکہ آپ کی جو فیوچر گائیڈ لائنز ہیں ان میں, اور آپ کی فیوچر جو آپ کی ڈیسٹینیشنز ہیں ان میں آپ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو. اور کوئی کام نہیں کرتی ٹیکنالوجی. آپ کے کام کو آسان صرف اس لیے کرتی ہے کہ وہ آپ کو آپشنز کھول دیتی ہے. آج آپ گوگل میں جائیں, یوٹیوب پہ جائیں, یا ویکیپیڈیا پہ جائیں, کسی پہ بھی جائیں, آپ ایکسل لکھتے ہیں, کسی بھی سبجیکٹ کے آپ لکھتے ہیں, تو آپ کو آپشنز دیتی ہے. تو ان آپشنز کو جب آپ اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں تو آپ کا ڈیسیجن میکنگ میں پرابیبلٹی اچھی آ جاتی ہے کہ میں اب ان چیزوں کے بعد جب اپنا ڈیسیجن کروں گا یا کروں گی تو میرا فیصلہ یقینی طور پر 100% شاید صحیح نہیں ہوگا, لیکن 80% بالکل بہتر ہوگا. ماضی میں ہم
جیسے آپ میں سے بہت سارے بچے یہ سوال اپنے دل میں کرتے ہوں کہ ہم کیوں؟ یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے، یعنی کہ میں کیوں اچھا نہیں پڑھ سکا، ہم کیوں آگے نہیں ہیں، میری کمزوری کیوں ہے، میرے اندر وہ صلاحیت کیوں نہیں ہے، میں کیوں اچھا انگلش نہیں بول سکتا، میں کیوں اچھا انگلش نہیں بول سکتی، میں کیوں اس سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا، آخر کیوں ہے کہ میں اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، یہ بچے مجھ سے آگے ہیں اور میں فیل کر رہا ہوں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے۔ یہ سارے میں کے سوالات یا ہمارے سوالات جو ہیں یہ ہمیں کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں ادھر ہیں، آج آپ بہت آگے کیوں نہیں ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑی ایک وجہ جو ہمارے ملک میں اور خاص کر بلوچستان میں رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ ہماری کامیابی اور ہماری ناکامیابیوں کو ہم نے منسلک چند چیزوں سے کر لیا ہے۔ آپ کا ایک بہت بڑا دشمن، ہر ملک کا ایک دشمن ہوتا ہے، ہر سوسائٹی کا ایک دشمن ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے بھی بڑے دشمن ہیں جو یہ نہیں اچھا سمجھتے کہ پاکستان ایک خوشحال ملک ہو، خاص کر بلوچستان ایک خوشحال ملک، ایک صوبہ ہو۔ وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ہم آہنگی ہو، یونٹی ہو۔ بہت سارے لوگ یہ اچھا محسوس نہیں کرتے کہ بلوچستان آگے کی طرف جائے، بلوچستان کے بچے بچیاں آگے پڑھیں، ترقی کریں، اچھے آفیسر بنیں، بزنس مین بنیں، دنیا میں جائیں۔ پاکستان کو بھی نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے۔ یہ گلوبل فینومینا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، ہر ملک اپنا ایک پلان رکھتی ہے۔ لیکن بہت سارے ملک جو اپنا پلان رکھتے ہیں تو ان کے پاس ایک پلان بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ طریقہ کار ہے تو ہم نے یوں ڈیفینڈ بھی کرنا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈیفینڈ کے بجائے ہم نادانی میں، کم عقلی میں، کم سوچ میں کبھی کبھی چیزوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسے چوراہے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں جانا کدھر ہے، ہمیں بات سننی کس کی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا آسان سا جواب ہے، اگر وہ جواب آپ ینگ جنریشن اپنے ذہن میں رکھیں گے، آپ اپنے دماغوں میں اور دلوں میں رکھیں گے، آپ کبھی مس گائیڈ نہیں ہوں گے۔ اور اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ یہ سب چیزیں کس طرف لے جا رہی ہیں۔ آج سے جس طرح کھتران صاحب نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ابھی فراری اور ادھر پہاڑوں سے اینٹی اسٹیٹ میرے آپ کے خلاف جو واپس آ رہے ہیں، ہم نے ان کی زندگی میں ان 10-15 سالوں میں پتہ نہیں کوئی تبدیلی تو نہیں دیکھی، لیکن آج وہ اس بات پہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے 15 سال جو ضائع کیے وہ ہمیں کون لوٹا کے دے گا۔ خیر وہ ایک ڈیسیجن ان کا اپنا تھا، ان کے پولیٹیکل جنہوں نے پولیٹیکلی ان کو بڑا انرجائز کیا تھا، یہ ان کا ایک بہت بڑا سوال ان سے ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کے اندر ایک سوال آج آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا، یا ہمارے بڑوں نے اس سے کیا حاصل کیا؟ کیا اس سارے تقاریر، اس سارے پروگرامز، اس سارے سیاسی چیزوں کا نتیجہ آج اگر یہ ہوتا کہ یہ بہت کامیاب ہوتے تو پھر بہت اچھی بات ہے، لیکن آج اگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کہیں نہیں ہیں، تو بہت سارے سوال آپ کے اور میرے ذہن میں ضرور بڑھتے ہیں کہ آخر کار غلطی ہوئی کدھر۔ آپ کا فیوچر، اور میں شرطیہ لکھ کے کہہ سکتا ہوں 100% آپ میں سے جتنے بھی بچے بچیاں ہیں، آپ لوگوں کا ایک زندگی کا مقصد ضرور ہوگا، اسی لیے آپ اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کسی کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ بے معنی کوئی نہیں پڑھتا۔ یا تو کوئی انسان ایسا ہوگا کہ سوچے گا کہ جی بس میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، میں ایک اچھا انسان ہوں، قابل ہوں، کہیں بات کر سکوں، کہیں تقریر کر سکوں۔ لیکن 99% آپ میں سے وہ ہیں جو ایک فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سب ایک ایسا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آپ ایز اے انڈیویجول اپنے آپ کو کسی اچھے منصب پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک اچھا آرکیٹیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک بزنس مین دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے اپنے کو پولیٹیشنز دیکھنا چاہتے ہیں، منسٹرز دیکھنا چاہتے ہیں، جنرلز دیکھنا چاہتے ہیں، ججز دیکھنا چاہتے ہیں، بیوروکریٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے شاید سوسائٹی میں ایک اچھا
انسان بھی بننا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن بننا ضرور چاہتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں اس طرف لے جاتی ہیں تو بسم اللہ، کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سارے پروپیگنڈاز آپ کو ان ساری چیزوں سے ہٹاتی ہیں، پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں پہ ایک کٹ لگانا ہے۔ اگر کالج بند ہو، اگر ہڑتال ہو، اگر بوائیکاٹ ایگزامینیشن سے ہو، اگر یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر زندہ باد مرد آباد، میں فلاں آپ فلاں، وہ یہ زبان یہ وہ زبان ہو، اگر ان سب چیزوں سے آپ کا کیریکٹر، آپ کی سرٹیفیکیشن، آپ کا رزلٹ، آپ کا آؤٹ پٹ اگر اچھا ہوتا ہے تو 1 سال اس یونیورسٹی کو بند رکھیں اور پھر ڈگری حاصل کر لیں، اور وہ ڈگری لے کے آپ پھر دنیا کے کسی ملٹی نیشنل میں یا کسی ادارے میں چلے جائیں اور دکھا دیں، اور وہ آپ سے جب انٹرویو کر لیں گے، اگر آپ کو وہ اچھی پوسٹ مل گئی تو ان یونیورسٹیوں کو بند رکھیں، اچھی بات ہے، اور ڈگری لے کے چلے جائیں۔ لیکن اگر اس سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا تو آج آپ وہ فیصلہ کریں کہ آپ نے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ تو آنا ہے اور نہ ہی سننا ہے۔ دیکھیں، میرا آپ سے یہ سوال اور یہ چیزوں کا، اس سے مجھے کوئی فائدہ ذاتی طور پہ بحیثیت جام کمال تو شاید ہو یا نہ ہو، یہ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس یونیورسٹی کے اندر، یہ ساری یونیورسٹیوں کا، کالجز کا جو میں نے آپ کو ابھی نام لیا ہے اور آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں، یہ آپ کا فیوچر ہے۔ اس سے آپ کی زندگی نے بہتر ہونا ہے، اس سے آپ کے بچوں نے آ کے ایک اچھا فیوچر دیکھنا ہے، اور اگر آپ اپنے بچوں میں فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو جو رنگ، نسل، زبان، علاقہ، ان سب پہ لڑاتا ہے، آپ اپنا فیصلہ کریں کہ آپ آج اس سے بہت بری ہیں۔ دیکھیں، زنگ، زبان، دین، یہ ساری چیزیں ہماری ایک نشاندہی ہے، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ اس پہ کسی کو کوئی کم انفیریورٹی کمپلیکس میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے بھی فخر ہونا چاہیے، اپنے کلچر پہ بھی ہونا چاہیے، اپنی ثقافت پہ بھی ہونا چاہیے، اپنے ہر چیز پہ ہونا چاہیے، لیکن اس حد تک۔ لیکن اگر اسی چیز کو آپ کے اندر کچھ عناصر سیاسی طور پہ آپ کے مستقبل کے لیے اس کو بیچ میں لانا چاہیں، پھر آپ کو وہاں ایک ڈیڈ لائن ڈرا کرنی چاہیے۔ اور ایسے عناصر جو آج بلوچ، براوی، پٹھان، ہزارہ، پنجابی، سیٹلر، تم، میں، سبز، کالا، اوپر نیچے، ان سب چیزوں میں ہمیں جو ایک